میں نے حال ہی میں ایک بڑی حقیقت کو پڑھا ہے کہ ہر ایک منٹ میں تقریباً 106 لوگ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مرتے ہیں۔ ہر ایک منٹ میں تقریباً 60 سیکنڈز ہوتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہر ایک منٹ کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں 2 لوگ ہر روز دنیا میں مرتے ہیں۔ ہر ایک سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی اس دنیا میں مر رہا ہے۔ اس وقت کلام کی منادی کرنے کے دوران میں بہت سے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر ابدیت میں جا چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ جب آپ مریں گے، یہ سوچنے کے لیے کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ وہ بات ہے جو ہم سب سے پوچھی جانی چاہیے۔ جب آپ مریں گے تو کیا آپ فردوس میں جائیں گے؟ تو کیا آپ پر اعتماد ہونا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ ابدیت میں وقت گزارنے والے ہوں گے؟ خیر، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ایک راہ بنایا ہے کہ آپ کے گناہ بخشے جا سکے، اور یہ کہ جب آپ مریں گے تو اس کے ساتھ آسمان پر ابدیت میں وقت گزار سکتے ہیں۔ اور میں آج اس عنوان پر منادی کرنے کو ہوں۔ میں اعمال کی کتاب اس کے 3 باب سے پڑھنے جا رہا ہوں، 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے اعمال کی کتاب بہت پسند ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان تک کیسے رسائی پا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یسوع مسیح کی انجیل کے متعلق بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں حیرت انگیز معجزات قلم بند ہوئے ہیں جو کہ روح القدس کے وسیلہ سے کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں غیر اقوام کے بیشتر لوگوں کی جانب رجوع لانے اور بپتسمہ لینے اور زندگیوں کی تبدیلی کے متعلق بتاتی ہے۔ اس کتاب میں ہم معجزات کو دیکھتے ہیں، بدروحوں سے رہائی، خدا کی قدرت اور بدلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ آج یہ تمام چیزیں ہماری نسل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں اعمال کے 3 باب میں پطرس ایک پیغام کی منادی کر رہا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے ابھی اس نے معجزہ کیا ہی تھا تو سب لوگ یہ معجزہ دیکھ کے اکٹھے ہوئے، اور لہٰذا پطرس وہاں ایک جگہ جو سلیمانی برآمدہ کہلاتا ہے وہ وہاں کھڑا تھا۔ وہاں پتھر کے بڑے ستون اس کے گردا گرد تھے۔ وہ جگہ بہت ہی دل فریب معلوم ہوتی تھی۔ اس جگہ پر مذہبی رہنما جمع ہوا کرتے تھے۔ وہاں لوگ چاہتے تھے کہ خدا نظر آئے، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں یسوع بضابطے خود تعلیم دے چکے تھے۔ پطرس نے منادی کرنا شروع کی، اور اس نے انہیں یسوع کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ یسوع صلیب پر کیسے ہوا، اور پھر وہ کیسے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور کس طرح اس نے اپنی زندگی میں کلام کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو اس کے بارے میں ہوئی تھی نبیوں کے صحیفوں میں۔ اور ہر ایک آیت جو ہم پڑھنے کو ہیں وہ انہیں بتاتا ہے کہ ان سب کو کیا کرنا ہوگا، اور اسی طرح وہ آپ کو اور مجھے بھی کیا کرنے کی بلاہٹ ہوئی ہے۔ اعمال 3 باب 19ویں آیت، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداون کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ لکھا ہے اس طرح سے خداون کے حضور سے تازگی کے دن آنا شروع ہوں گے۔ وہ کلام کا آغاز یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے کہ پس تم توبہ کرو۔ پطرس ہیکل میں مذہبی لوگوں کے سامنے منادی کر رہا تھا جو ہیکل میں جایا کرتے تھے، وہ لوگ جو سوچا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی صحیح طریقے سے گزر رہی ہے، اور اگر وہ مر بھی جائیں تو وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن پطرس نے پھر بھی ان سے فرمایا انہیں توبہ کرنے اور انہیں رجوع لانے کی بہت ضرورت ہے۔ لفظ توبہ وہ پکار ہے جو خدا کے دل سے نہ صرف ان کے لیے بلکہ میری اور آپ کی نسل کے لیے بھی نکلتی ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو اور نہ کوئی جہنم میں جائے، مگر یہ کہ سب توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں۔ یہ خدا چاہتا ہے اور یہ اس کی آرزو ہے۔ جب سے گناہ پہلی بار اس دنیا میں آیا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں، توبہ یرمیہ کے ذریعے اور توبہ ایلیا نبی کے ذریعے۔
मत्ती 3 बाब 2 आयत में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पुकार थी। तौबा यीशु मसीह का सबसे पहला पैगाम था। यीशु का पहला खुतबा था। ये तौबा अमाल की किताब में रसूलों के जरिए रूहों की पुकार थी जब वो दुनिया में खुशखबरी को लेकर गए। और तौबा ही वो पुकार है जो यीशु की राह तैयार करेगा, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। और गौर से सुनिएगा, आज तौबा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई है क्योंकि यीशु मुआ और फिर वो दोबारा से मुर्दों में से जी उठा। तौबा सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। गुनाह से तौबा कर लेना और गुनाह से मुंह मोड़ लेना सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यीशु मसीह मर कर दोबारा जी उठा। उसने लूका की अंजील में फरमाया, लूका 24वां बाब 46वीं आयत में यीशु मसीह ने उनसे फरमाया, लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी और कोई नाम नहीं। यीशु मसीह ने सलीब पर दुख उठाया और मुर्दों में से जी उठा, जिससे हमें गुनाह से बाज आने और गुनाह से तौबा करने का रास्ता मिला। अमाल 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिले। तौबा करने का मौका सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही मिल सकता है। आपके जहनों में ये सवाल होगा, ये कैसे हो सकता है? इसे समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है, रोमियो 3 बाब 3 आयत में लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बागे अदन में जब खुदा ने दुनिया को बनाया और इंसानों को पैदा किया तो उसने बनीनो इंसान को दुनिया पे हुकूमत दी, इंसान को दुनिया पर हुकूमत दी, लेकिन गुनाह ने वो सब तबाह कर दिया जो खुदा ने हमारा जिम्मा रखा था। गुनाह ने उसे तबाह किया, नुकसान पहुंचाया जो खुदा ने इंसान को दिया था, और बनीनो इंसान को खुदा की अदालत का सामना करना पड़ा। लेकिन खुदा की रहमत में यीशु ने उस अदालत को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया, दुख उठाया और अजियत से गुजरा। यीशु ने ये सब हमारे लिए किया जो हमारी अदालत थी। वो 3 दिन और 3 रातों तक अथाह गड्ढे में रहा, उस गुनाह की सजा उठाता रहा जिसके हम मुस्तहक थे। वो हमारी खातिर मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, मौत को शिकस्त दी, और अब वो खुदा के दाहिने हाथ की तरफ तख्त पर बैठा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं ये कैसे हुआ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का था जिसका नाम टॉमी था। एक दिन टॉमी और उसके वालिद अपनी वर्कशॉप पे गए और उन्होंने एक छोटी कश्ती को बनाया। उन्होंने उसे तराशा और यह हैरत अंगेज छोटा सा खिलौना बनाने के लिए बहुत वक्त दिया। फिर उस पर पेंट किया। उन्होंने कश्ती पर छोटी सी पाले लगाई और तार बांध दिया। टॉमी ने उस खिलौने को बहुत कीमती बनाया जो उसके वालिद ने शुरू किया था। एक दिन टॉमी दरिया के किनारे गया और कश्ती को पानी में डाल दिया और वो बहुत अच्छे से तैरने लगी। उसने जब उस कश्ती को दरिया में जाते हुए देखा तो वो उसकी डोर पकड़कर किनारे पे चलता रहा और उसे बहुत मज़ा आया। लेकिन आखिरकार उसे करंट लगा और वो कश्ती तेज़ी से चलने लगी और उसकी छोटी तार टूट गई। फिर वो कश्ती पानी के बहाव की तरफ जाने लगी और टॉमी जितनी तेज़ी से भाग सकता था वो दरिया के किनारे भागा। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा पर उसे नहीं पकड़ पाया। उसने बाकी शाम भी उसे ढूंढने में गुजार दी। उम्मीद थी कि मिल जाएगी पर उसे नहीं मिली और वो इस तरह उदास होकर चला गया। खैर, कुछ दिन बाद वो स्कूल से घर जा रहा था और टॉमी ने एक दुकान पर खिड़की में से छोटी सी एक कश्ती देखी जिसे उसने पहचान लिया और वही रंग उस पर देखा और छोटी छोटी खराशें भी देखी। वो उस दुकान में भागकर गया और स्टोर मैनेजर से कहने लगा कि ये मेरी कश्ती है, मैंने इसे पहचान लिया है। मुझे लगता है शायद कोई गलती से मेरी कश्ती आपके पास ले आया है। लेकिन स्टोर मैनेजर ने कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको अगर ये चाहिए तो आपको खरीदनी पड़ेगी, इसकी कीमत $1 है। और फिर टॉमी अपने घर आया और उसने अपने पैसे गिने, वो पूरे $1 बनते थे। फिर उसने वो कश्ती खरीद ली। दुकान से बाहर निकलते ही उसने उसकी जानिब देखा और कहा, मैंने पहले
تمہیں بنایا اور اب خرید لیا ہے۔ تم اب دگنی طور پر میری ہی رہو گی۔ یہی کچھ یسوع نے بھی آپ کے لیے کیا ہے۔ اس نے آپ کو بنایا اور پھر آپ کھو گئے تھے۔ آپ اپنے گناہوں کے سبب سے کھو چکے تھے۔ پھر اس نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور خرید لیا۔ اس نے آپ کو اپنے قیمتی خون کے وسیلہ سے خریدا ہے، اور وہ آپ سے جو مانگتا ہے گناہوں سے توبہ ہے اور تحفے کو حاصل کرنا ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ وہ تحفہ حاصل کریں جو اس نے صلیب پر دیا۔ اس پر بھروسہ رکھو اور اسے اپنے گناہ معاف کرنے دو۔ آپ کہتے ہوں گے یہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کا سادہ سا مطلب ہے ایک نئی سمت میں جانے کے لیے مڑنا، وہ سمت جو ہمیں دنیا داری سے ہٹاتی ہے۔ آپ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ شاید کسی اور مذہب میں چل رہے ہیں جو کہ جھوٹا مذہب ہے، جھوٹے خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ توبہ اس خدا کی خدمت نہیں بلکہ یسوع کی خدمت کرنا ہے۔ شاید آپ ہوس میں چل رہے ہوں، آپ غرور میں، یا ہو سکتا ہے آپ لالچ میں چل رہے ہوں، آپ جھوٹ میں چل رہے ہو، یا آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہو۔ توبہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان کر پیروی کریں۔ توبہ خدا کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے پشیمان ہیں۔ اگر آپ ان سے منہ موڑیں تو بہتر ہے۔ آپ کو انہیں مسترد کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کا انتخاب کرنا ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں عظیم کام کرتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ایک ایسا آدمی تھا، اس کا نام لوئی تھا، لوئی زیمپرینی۔ ایک دن اسے جنگ کے لیے جانا تھا اور وہ ایک جہاز میں بیٹھا سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ جہاز کئی ہفتوں تک سمندر میں تیرتا رہا۔ اس کا ایک دوست جو اس کے ساتھ اس بیڑے پہ تھا وہ مر گیا۔ اس نے اپنے دوست کو دھکیل دیا اور کافی دیر بعد دشمن کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، اسے مارا پیٹا اور تشدد کیا۔ پھر وہ مر گیا اور تب اس نے دیکھا کہ یہاں لوگ بہت خوفناک حالت سے گزرتے ہیں۔ وہ صدمے کا شکار ہو گیا۔ وہ بہت مشکل سے بچا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد وہ واپس گھر آیا۔ اس صدمے اور خوفناک چیزوں کی وجہ سے جو اس نے دیکھی تھی، وہ شراب پینے لگا اور شرابی بن گیا۔ اس نے ہوس اور گناہ میں زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک نوجوان عورت سے ہوئی، پھر ان کی شادی ہو گئی، اور اس نے اپنے آپ میں سوچ رکھا تھا کہ جب میں شادی کروں گا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس سے اس کو مدد ملی اور وہ شادی کے کچھ عرصے تک اس صدمے سے بچا رہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ یہ جان پاتا کہ وہ شراب میں واپس چلا گیا اور گناہ میں پھر سے زندگی گزارنے لگا۔ صدمے اور یادوں سے بیزار ہو کر وہ مسلسل اذیت میں رہتا تھا، اور اسی دوران ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ایک بار میرا بچہ پیدا ہو گیا تو میری زندگی بدل جائے گی، مگر اس کے بعد جلد ہی اسے ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ وہ صدمے اور وہ یادیں اسے دوبارہ آنے لگیں اور اس نے شراب نوشی اور ہوس دوبارہ شروع کر دی۔ پھر اسے ایک دن عبادت میں دعوت دی گئی اور وہاں خدا کا ایک بندہ منادی کر رہا تھا۔ وہاں کلام نے اس کے دل کو چھید دیا، روح القدس نے اس کی زندگی میں کام کیا۔ اس طرح اس نے سامنے آ کے گھٹنے ٹیکے، پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، یسوع مسیح پر اور اس کے کاموں پر جو صلیب پر انجام دیے اس پر ایمان رکھنے لگا، اور اس نے کہا میں اسی رات اپنے گھر واپس جا کر اپنی ساری شراب کی بوٹلز کو کھول کر سنگ میں انڈیل دوں گا اور انہیں ضائع کر دوں گا۔ اس نے آتے ہی ساری بوتلیں پھینک دی۔ پھر اس نے اپنے رسالوں جس میں بری تصویریں تھیں، جو ہوس اور گناہ کی آلودگی تھی، ان سب کو پھینک دیا۔ یہ توبہ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کا صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ اس نے ساری شراب نوشی سے منہ پھیر لیا اور اس نے کہا میں اس رات کے بعد پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور خدا نے اس کے دل میں بہت طاقتور کام کیا کہ اب ڈراؤنے خواب بھی اس سے بے چین نہیں کرتے تھے، اور وہ صدمے جن سے وہ گزر رہا تھا ختم ہو گئے۔ جب اس نے توبہ کی تو خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا۔ خدا یہ سب آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے اگر آپ سنجیدگی سے اس کے حضور میں توبہ کریں۔ اعمال 3 باب 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ توبہ کرنے سے روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ خدا کا روح آپ کے اندر آ جاتا ہے۔
یہ ایک الہی کام ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے۔ اگر آپ توبہ کریں تو خدا کا روح آپ کے اندر آتا ہے، اور پھر نہ کوئی ابلیس کی طاقت اور شیطان آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت پر غالب نہ آ پائے گا۔ فلپیوں پہلا باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ کوئی بھی اس اچھے کام پر قابو نہیں پا سکتا جو مسیح آپ میں روح القدس کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے، نئی خواہشات اور ایک نیا دل عطا کرتا ہے۔ وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو گناہ کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے، ٹھیک؟ اور جب آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ پطرس فرماتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ یرمیہ نبی نے کہا کہ ہر گناہ لکھا جاتا ہے۔ سوچیں اگر آپ کا ہر گناہ کسی کتاب میں لکھ دیا جائے اور دنیا کا ہر شخص دیکھ سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے، تصور کریں اگر وہ آپ کے گناہ کو دیکھ سکتے ہوں تو یہ کتنا خوفناک ہوگا۔ لیکن یرمیہ نبی، یسایہ نبی اور داؤد بادشاہ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس کتاب میں سے آپ کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ ایک آدمی خدمت گزار تھا جو کہ ایک پادری تھا، اور وہ ناکام ہو گیا۔ اور وہ گناہ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے کیے کے لیے بہت دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس کے اوپر رہنما تھے انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ایک وقت کے لیے اپنے گرجا گھر میں خدمت کرنا بند کر دے، اور اس وجہ سے وہ نوکری کیا کرتا، وہ عام زندگی میں کام کیا کرتا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد اس کے سربراہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ تم خدمت میں واپس چلے جاؤ۔ لیکن اس نے ان سے کہا کہ وہ اب ایسا نہیں کر سکتا، وہ خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو کیا اسے برا محسوس ہوتا تھا، اگرچہ اس نے توبہ کر لی تھی اسے خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑے ملال سے گزر رہا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، اس خواب میں ایک کتاب کھلی، وہ کتاب اس کی زندگی کی کتاب تھی، اور کتاب کا جیسے جیسے صفحے پلٹ رہے تھے اس نے ایسے واقعات دیکھے جو اس وقت پیش آئے تھے جب وہ چھوٹا تھا۔ جو صفحات پلٹتے رہے اس نے ایسے واقعات دیکھے جو اس کی جوانی میں پیش آئے تھے، اور جیسے جیسے صفحات پلٹتے رہے آخرکار اسے معلوم ہوا کہ اگلے صفحے پہ اس بڑے گناہ کا حساب لکھا ہوا ہے جو اس سے ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ صفحہ جب پلٹا تو زندگی کے اس مقام پہ آ پہنچا جو اس نے گناہ کیا تھا۔ اس نے اس صفحے کو جب دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کی کتاب سے مٹا دیا گیا۔ جیسا کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بیدار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا گناہ مٹایا جا چکا ہے۔ وہ اب شرمندہ نہیں تھا، اس کی توبہ حقیقی تھی اور خدا نے اس کے گناہ کو مٹا دیا تھا۔ وہ ایسے ہی راست باز ٹھہرایا گیا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور وہ دوبارہ پاسٹر بن گیا اور خدا کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ جس لمحے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خدا آپ کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے گویا آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور جب آپ مرتے ہیں تو گناہ سے توبہ آپ کو فردوس میں لے جائے گی، اور آپ جہنم میں اس سزا کے حقدار کبھی نہ ہوں گے، کیونکہ یسوع نے آپ کے گناہ بخش دیے ہیں۔ اور پھر پاک کلام فرماتا ہے جب ایسا ہوتا ہے، اعمال 3 باب 19 آیت ہے، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ جب آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں تو خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آتے ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور آپ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے جب آپ دعا میں ہوتے ہیں، تو آپ خدا کے تخت کے سامنے بہت دلیری کے ساتھ جاتے اور اس کے فضل کو پاتے ہیں، اور آپ ہر روز اس کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں۔ آپ ایسی خوشی سے بھر سکتے ہیں جو صرف خدا کے ساتھ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ اس اطمینان کو حاصل کر سکتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے تازگی کے لمحات بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خدا کے حضور سے میسر ہوتے ہیں۔ آپ ان کا تجربہ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے جس کا آپ نے تجربہ کیا ہو۔
میں اپنے گناہوں سے باز آیا اور میں نے توبہ کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں ابھی مر بھی جاؤں تو میں خداوند کے ساتھ فردوس میں ہوں گا، میرے کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں جو میں نے کیے، بلکہ اس کام کی وجہ سے جو مسیح نے صلیب پر کیا، کیونکہ اس نے میرے گناہ اپنے اوپر لے لی اور میں نے گناہوں سے توبہ کی۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسے وقت بھی گزرے ہیں جو خدا کے حضور سے بڑی تازگی کے لمحات آئے ہیں۔ خدا کے ملاقات کے وقت، برکات دعائیہ وقت، پرستش کے وقت، خدا کے سامنے حاضر ہونے کے وقت، اور بارہا اس کے روح القدس سے بھرنے کے وقت۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، نہ کوئی جادوئی بٹن ہے۔ آپ کو بس خدا کے حضور سنجیدگی سے آنا ہے۔ آپ ایک سادہ سی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی میرے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند، میں اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے منہ موڑتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا اور پھر جی اٹھا، اور اب میں تیرے لیے جیوں گا۔ میں اپنا آپ تجھے سونپتا ہوں۔ یہ ایک سادہ سی دعا ہے، اس میں کوئی فارمولا نہیں۔ آپ آج ہی سے کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے یا آپ ایسا کرنے کو ہیں، گرجا گھر کی تلاش کریں، بپتسمہ لیں اور خدا کے لیے جئیں۔ اس کی حضوری آپ کو معمور کرے اور آپ تازگی کے دنوں کا تجربہ حاصل کرنے والے ہوں جو اس کی طرف سے آتے ہیں۔ آمین۔